محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من قاد مقام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون كلما غفلان الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن. عزیزان محترم، اہم خطابات آپ کے سامنے ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ آج حفاظ کرام سے پورا اسٹیج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس مدرسے کی کارکردگی پوری اسٹیج پہ نظر آ رہی ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے نذیر صاحب کو اور ذمہ داران مدارس مدرسے کو اور کمیٹی کے جو بھی احباب ہیں ان سب کو، اساتذہ کرام کو. یہ حیرت ہی ہو رہی ہے کہ جب سے بچے ماشاءاللہ یہاں تقریراں بھی ہوئے ہیں، بچوں نے نظم بھی پڑھی ہے، مگر سب ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ گونگے بیٹھے رہے. ذرا واہ واہ تو کریے. ان کی شاباشی کے واسطے 200 روپے دینے سے کام نہیں چلے گا. ان کی ہمت افزائی کرنا ہے تو ان کے پڑھنے پر ان کو داد دیجیے. آپ بولیں گے مولانا مشاعرہ نہیں ہے. مشاعرے میں کون سی داد دیتے اپن لوگ؟ وہاں بھی داتا پیس لیتے رہتے تھے کہ وہ تو شعر ہی سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے آج ہمارا اردو کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ بچوں کو اگر بولیے تشریف رکھیے بولے تو ہم کو دیکھ رہے کیا دیکھو کیا بیٹھو کیا کرو بول رہے ہیں. اب تشریف بھی کسی نے معلوم کدھر ہے. اگر ہم بچوں کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں تو یقین مانیے دور حاضر میں ہمارا جتنا دینی مواد ہے سب سے پہلے عربی میں ہے اور کچھ فارسی میں ہے اور اس سب سے زیادہ اس وقت موجود ہے تو وہ ہے اردو میں. آج کل آپ کی لینگویج بھی آ گئی ہے، ہماری یعنی نوجوانوں کی لینگویج رومن انگلش. آج ہمارے کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے بچے آگے جا کے کیا سیرت پڑھ سکیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا مسائل سے واقف ہو سکیں گے؟ کیا ہمارے بچے اور بچیاں دین کی تعلیم حاصل کرے بغیر دنیاوی تعلیم میں اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں گے کہ اردو میں لوگوں کو کچھ اچھی نصیحتیں کر سکیں گے؟ اگر ہوئے تو شاباش، بہت یعنی میں مبارکباد دیتا ہوں. نہیں تو پھر آپ اور ہم یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم جہاں دینی تعلیم دلا رہے ہیں وہاں اردو بھی پڑھائیے، اردو کی کتابیں لا کے فراہم کیجیے، چھوٹے چھوٹے مضامین بچوں کو لا کے دیجیے. پیارے نبی کی پیاری باتیں، اتنی اچھی کتاب ہے، اتنا اچھا اس میں سرکار کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے. آپ اس کو لا کے دیجیے، رحمت عالم لا کے دیجیے. ایسی کتابیں لائیے تاکہ موبائل پہ وقت کم دے اور کتابوں پہ زیادہ دے. آج ہمارا نوجوان، ہماری نوجوان نسل پوری موبائلوں پر مصروف ہے. خود بھی بولتی گوگل مولانا سے پوچھنا شروع کر دیتی. گوگل مولانا رمضان میں روزہ رہا، منہ میں لگڑا، منزل اندر چلے جا، میں کیا کروں؟ اب گوگل مولانا کیا بولیں گے؟ آپ ان کو جو رٹا دیے وہ بولیں گے. آپ کو حقیقت یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل ان سے معلوم کرنا ہے. یہ جو اسٹیٹ پہ ہے ہمارے عالم دین علماء کرام، ان سے آ کے مسئلے پوچھ. ہمارے جو یہاں ماشاءاللہ حفاظ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی ایک گزارش کروں گا کہ آپ کچھ نہیں تو نہیں اپنے اساتذہ کے پاس آ کر مسائل سے واقف ضرور ہو جائیں. آج ہماری ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھیے آج ہمارے بچے غیر مسلموں میں جاتے ہیں تو وہ ہم سے سوال کرتے ہیں آ کے کہ بھائی وہ صاحب نے ہم سے یہ کہا کہ تم جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کرو. آپ بولیے کتنے لوگ ہیں کہ نماز میں جو پڑھا جاتا ہے
शुरू से लेकर आखिर तक, उसमें से हम कोई तर्जुमा कर सकते हैं? हमको खुद नहीं मालूम क्या पढ़ रहे हैं। हम खुद पढ़ रहे हैं मगर हमको नहीं मालूम हम क्या पढ़ रहे हैं। आज सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा कितनों को याद है, लेकिन सूरह फातिहा का तर्जुमा याद नहीं। सूरह इखलास का है, कुल अल्लाह का सूरा, अगर सूरा तो हम याद है लेकिन सूरत का तर्जुमा नहीं मालूम। वो क्या कह रहे हैं अल्लाह तबारक तआला आपसे क्या मुखातिब हो रहे हैं उसका इल्म आपको नहीं है। आज जरूरत है मेरे भाई, आप भी इल्म हासिल कीजिए। और इल्म की उम्र नहीं होती, इल्म के लिए उम्र के लिए खैर नहीं है, बल्कि उम्र जितनी भी हो वो इल्म हासिल कर सकता है। और इल्म के लिए हमारे को कोशिश करने में कोई खबाहत नहीं। आज मैं आपको बताऊं, हाल ही में मेरे पास एक साहब आए थे और वो साहब वगैरह बता रहे थे मैं और मेरे वालिद दोनों मिलके वकालत के कोर्स में दाखिला लिए और दोनों मिलके हम दोनों ने वकालत को पास किया। अब अंदाजा कीजिए कि वकालत करने के लिए कम से कम उसकी उम्र 25 साल होना चाहिए। अब बाबा की उम्र 50 साल होंगे ना, लेकिन रोटी कमाने का ज़ौक़, दुनिया कमाने का ज़ौक़, दुनिया से अपने घर को बढ़ाने का शौक, अपने आप को बड़ा वकील बनाने के शौक ने बाबा बेटे को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया। वो भी पैसों के लिए अपने को वकालत में लिए और ये भी पैसों के लिए वकालत में लिए और दोनों एक ही साल में वकील बन के बाहर। मालूम ही हुआ कि जब इंसान अपने पेट के लिए इतनी मेहनत कर सकता है तो अल्लाह के रसूल के लाहिरे दीन के लिए तो उससे ज्यादा मेहनत करना चाहिए। आज मुझे खुशी हुई, इस बात से आया हूं मदरसे में मैं दावत इस बात से कबूल किया क्योंकि मेरे वालिद माली भी यहाँ तशरीफ लाए। याद रखिए, अपने बुजुर्गों के बारे में हमारे मौलाना इब्राहिम साहब ने कहा ना, अपने बुजुर्गों को याद करने का, उनसे अच्छे से अच्छा उनके साथ बेहतर अंदाज में पेश आने के लिए आपको फरमाया। वही ये भी बात है कि अगर अपने बुजुर्गों ने कोई अच्छा अमल किया है, उस अमल के लिए जिसमें वो दीन के काम में हो या दुनियावी काम में हो, जैसे हमारे बुजुर्गों ने आगे बढ़कर काम किया, आपका और मेरा भी काम यह है कि हिम्मत अफजाई के लिए, इस मदरसे चलाने वालों के लिए हमारा भी ये अमल होना चाहिए कि हम हिम्मत अफजाई करें। मेरे अजीज दोस्तों, आज बहुत से हालात ऐसे हैं जहां हमारा ईमान खतरे में है। कभी हमारे अंदर कुछ मुनाफिकीन पैदा हो रहे हैं, कोई हमारे अंदर दावेदार बन रहे हैं पैगंबर होने के, कोई दावेदार हो रहे हैं अपने आप को बड़ा तीसरा रखा बताते हैं। मगर ये हमारा नौजवान अगर ये नहीं जानेगा कि हकीकत क्या है तो फिर याद रखिए उसको ईमान उसका बाकी रखना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीज बुजुर्गों और दोस्तों, असातिज़ा यानी जो भी मदरसे में आप है वहां से मोहब्बत रखिए, मदरसे वालों से मोहब्बत रखिए, हुफ़ाज़ किराम से, और मोहब्बत रखिए यहाँ तालीम हासिल करने जो बच्चे आ रहे हैं उनकी कदर करिए। और अगर हक अदा करना चाहते हैं अपने प्यारे रसूल की सच्ची और पक्की मोहब्बत का, तो आपका दो तरीके का ताउन होना चाहिए। एक ताउन, अपने घर में से एक बच्चा मदरसे में शरीक कराए, और एक ताउन, एक बच्चे की कफालत के लिए। बोलिए मौलाना, आपके मदरसे में कौन बच्चा है हाफिज बन रहा है, मैं पूरी साल लेकर 3 साल 4 साल तक इसकी पूरी फीस मैं अदा करूंगा। अरे मियाँ, दुनिया खरीदने के आज से तुम इतना भागते हो, कभी अपनी आखिरत को भी तो खरीदो। आज आखिरत का मामला हम भूल गए। हम तो समझते हैं कि भाई हमारे को मौत आएगी तो फिर हमको परेशानी आने वाली नहीं है। भाई, मौत के बाद जो आने वाली है उसमें आपका कोई मददगार नहीं होगा। जिस औलाद के लिए आप बड़ी बिल्डिंग बनाए हैं वो कभी आपके बाजू आके लेटेगा? जिस बीवी को आपने हीरे के अंगूठे पहनाया है
اتنی محبت بتائے گی کہ خبر میں آتے لیٹے گی آپ کے ساتھ. ہر کوئی بولے نہیں بھائی تو جان اور تیرا اللہ جانے, ہم تو نہیں آ سکتے. پھر کس کے لیے تم کر رہے ہو؟ کس کے لیے آپ یہ سب عمل کر رہے ہیں؟ اپنے لیے بھی کچھ عمل کر لو, کچھ اللہ کے لیے خیرات کرو, کچھ اپنے کو بھی اللہ کے سامنے پیشانی ٹیکو. کیوں؟ تمہارے سجدوں سے اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیتا. ان سجدوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول تمہاری شفاعت کریں گے. اس لیے میرے عزیز دوستو, میں زیادہ وقت لیے بغیر مختصر انداز میں شارٹ کٹ مارنے کے لیے اپنی تقریر کو مختصر کیا ہوں, کیونکہ بہت تاخیر ہو گئی ہے. مگر ہمارے حیدرآباد میں تو جلد سے شروع ہوتی ہے ٹائم. میرا نمبر تو آتا ہمیشہ 12 بجے 11:30 بجے. یہ لوگ سمجھتی ہے مولانا کو آخری میں بٹھا دینا, اپن چل جانا. منتظمین گئے اپنی اسٹیج پہ اپنے ساتھ لوگ اسٹیج کے بازو سامنے بیٹھے ہوئے سن رہے. لوگ ایک واقعہ یاد آ گیا تھا, آپ کی یادگار رکھنے کے واسطے سے بول رہا ہوں. ایک صاحب تھے, یہ لوگ اٹھ کے چلے گئے, وہ تقریر ختم نہیں کر رہے. 1 گھنٹہ تقریر ہو گئی, 2 گھنٹہ ہو گئی, 2 گھنٹے ہو گئی. آخر میں بولے بھائی روک دیے, وہ خود تقریر روک کے ان سے پوچھے ہوا میری تقریر کیا پسند آ گئی تم کو جو تم میرے اتنی دیر بیٹھے رہے؟ بولے نہیں حضرت, آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے وہ میرے گھر کی ہے. وہ آپ کی کرسی کے واسطے نہیں, آپ کی تقریر کے واسطے نہیں. وہ آپ تقریر چھوڑے, میں کرسی لے کے گھر کو بھاگوں گا بول کے بیٹھا ہوا. تو میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ میرے کو چھوڑ کے صوفہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے آپ. اس لیے میں بھی شارٹ کٹ مارا ہوں. مختصر یہ ہے میرے بھائی, ہماری زندگیوں کا حساب کیجئے تو 60 سال زندگی ہے, آج 70 سال زندگی ہے, اور 60 سال اور 70 سال میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا حساب کیجیے. آج ہمارے کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے, بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو تراویحوں کو تک نہیں جاتے, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دن میں قرآن ختم کر لیا, ہم نے تراویح پڑھ لی مکمل. یاد رکھیے, قرآن پاک 3 دن میں پڑھو یا 30 دن میں پڑھو, تراویح تو آپ کو روز پڑھنا ہے. اور رمضان کے روزے ہمارے نوجوانوں کو پابندی کے ساتھ رہنا ہے. آج ہمارا نوجوان روزے رہا تو نے ایک نئی چیز کر لیا, انہیں رات تمام جاگتا, سحری بھر کر کے سوتا, افطار کرنے اٹھتا. کیا وہ تو مولانا اللہم لکا سوتے افطار کا کھجور کے بغیر کھا لیا پھر بڑھ جاتا سونے. عجیب ہے ہمارا نوجوان. پہلے تو ہمارے دادا فرماتے تھے 8 بجتا ہے تو ہوتا ہے یہ غافل بیدار, پھر پڑا رہتا ہے جس پہ ہی تو مسلے بیمار, پھر چلا بیت الخلا سلگا کے سیدھا گیا. پیتے نہیں پیتے نہیں والوں سگریٹ آنے پیتے ہوں گے, اچھے لوگ آئے نا یہاں بسوا کلیاں نہیں ہے. ہاں 1 گھنٹے میں کہیں دھل گئی منہ کی سیاہ. اب بچے بھی کتنے تیزوں کے لوگوں پرسوں صاحب میرے کو سنا ہے تو ہنسی آ گئی میرے کو. بابا پیتے ہوئے بیٹھے تھے, بابا پی کے پھینک دیے وہ, تو بچہ بازو آ کے بیٹھ کے وہی کرسی کے بازو بیٹھ کے, سگریٹ ہاتھ میں نہیں ہے مگر ان کے نقل مار رہا. اللہ میاں اگر تم نماز پڑھتے رہتے, کوئی اچھا عمل کرتے رہتے, تمہارا بچہ نقل مارنا سے تم میرے سامنے سنا رہے, میرے کو شرمندگی ہو رہی. اگر یہ نماز کی حرکت نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتا اور وہ تمہارے عمل کو کرتا تو جب میں سنتا تو تمہارے کو گلے اٹھ کے لگا لیتا. سگریٹ کی نقل مار رہا تو کون سی بڑا کام ہے؟ پتھر مارنے والے کو بھی کوئی تھینک یو بولتا کیا؟ بولتے. ہم لوگ عجیب و غریب ہو گئے. اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت میں بیٹھو, غلط صحبتوں سے اپنے اہل و عیال کو اپنے بچوں کو بچاؤ. اور میری بہنیں یہاں موجود ہے تو سن لیجیے اما جان, آپ اگر اللہ والی بنتی ہے تو پورا گھر اللہ والا بن جاتا ہے. آپ سنورتی ہے تو پورا گھر سنور جاتا ہے. آپ اگر اپنی اولاد کو ہیرا بنانا چاہتی ہے تو اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا. ہیرا کیا ہوتا ہے معلوم؟ پتھر رہتا ہے, جب تراشا جاتا ہے اس کو تو ہیرا بنتا ہے. اگر ویسی چھوڑ دیے تو اس کو کوئی خریدنے والا نہیں ملتا. ویسے ہی آپ کی گود سے نکلنے والا بچہ
پہچان کب بناتا ہے؟ آپ کی گود سے. اس لیے کہا گیا کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچے کی. یہاں سے بچہ سیکھنا شروع ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرنا شروع کرتا ہے کہ وہ کیسے رہے، لوگوں سے کیسے پیش آئے، لوگوں سے کیسے بات کرے. اگر اچھا عمل کریں گے نا تو بچہ بھی اچھا عمل کرے گا. میرے عزیز دوستو، اب یہ مبارک مہینے میں خوب کثرت سے اللہ کو یاد کریں گے نا انشاءاللہ. ذرا منہ کھولو بھائی، میرے کو آواز نہیں آتی، کانا کمزور ہے، منہ کھولو ذرا. انشاءاللہ بولو. میں اس بات سے بول رہا ہوں، کچھ منہ سے نکلنا آپ کے بولتے اس محفل میں. کیوں؟ اطراف میں جب تک ہمارے دینی محفلیں ہوتی ہیں نا، اطراف میں فرشتے کھڑے رہتے ہیں اور ہماری ایک ایک منٹ کی خبر اللہ تک پہنچتی ہے، ایک ایک سیکنڈ کی خبر ہماری اللہ تک پہنچتی ہے. بولیں گے بجا کے مولا وہ وہاں جنت نہیں دیکھے مگر جنت کے طلبگار تھے. اللہ فرمائے گا کہ وہ جنت نہیں دیکھے پھر بھی اتنی خواہش. کہا مولا وہ جنت کے بغیر سن کے مزے لے رہے تھے کہ جنت میں نہریں بہیں گی، جنت میں ہر پھول کی کئی قسمیں رہیں گی، اور یہ لوگ مزے لے رہے تھے. اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں گواہ رہو، جتنے لوگوں نے میری جنت کی سن کے بعد مزے لیے ہیں اور جنت میں جانے کی خواہش کا اظہار کیا، میں ان سب کو جنت میں داخل کروں گا. اور اسی طریقے سے فرشتے یہ بھی کہیں گے جا کے مولا بعض لوگ دوزخ کی بات سن کے ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. وہ عذاب کے مختلف حصے بتائے گئے بچوں کو، بزرگوں کو، بعض میں یہ سب بتائے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا وہ لوگ دیکھیں دوزخ کو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے. دیکھو فرشتوں تم گواہ ہے کہ میری امت میں دیکھے دو جہنم کو، کہا نہیں دیکھے. تو کہا دیکھو بغیر دیکھے اتنا ڈر رہے ہیں، اس لیے میں ان کو جہنم میں جانے میں دوں. سبحان اللہ. اگر آپ ہر معاملے میں سبحان اللہ الحمدللہ ایسا نہ کو بولو، اپن لے جاتے ہو بولتے نہیں کیا بول رہا ہے، لقمہ مار رہا ہے، کیا کھائے. سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے لوگ. اور مردے کو اتنا پیسے لے جاتے اس کو ایسا سمجھ میں آتا کہ اس کو واپس آ جائیں گا کہ دوا لوز ہو رہے تو سے بھاگ کے قبرستان کی طرف. یہاں جب دوسرا جا رہا نہ جنازہ تو اپنا بھی یاد رکھنا. میں پیچھے جانے والوں کو خود سے خراب طور پہ کہتا ہوں ہر جگہ، ارے کسی کو دفنا کے آنے والے دیکھ، ایک دن تو بھی اس خبر میں رہے گا، تیرے کو بھی اس اندھیرے گھڑے میں ڈال دیا جائے گا. نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ دوست ہے نہ یار ہے، کوئی تیرے کام آنے والا نہیں رہے گا. وہاں صرف کام رہے گا عمل عمل عمل. اس لیے اپنے پیارے رسول نے اپنی صاحبزادی کو بتایا، کیا فرمایا؟ اپنی صاحبزادی رخت جگر میرے رسول کی وہ صاحبزادی جو حسنین کی والدہ ہے اور حضرت علی کی زوج محترمہ ہے، بی بی فاطمہ زہرا ہے، جس کو بارے میں اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی آپ نے فرما دیا یہ عورتوں کی سردار ہے. لیکن وہ بیٹی کو بھی آپ کیا فرمائے؟ فاطمہ یہ بات یاد رکھنا، تم یہ نہ سمجھنا کہ تم محمد کی بیٹی ہے اس وقت سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گی. فاطمہ عمل کرو عمل کرو عمل کرو. میرے عزیز، میرے رسول کو عمل کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے آقا روتے تو راتوں میں اٹھتی، میرے آقا ایسے سجدے کرتے تھے کہ بی بی صاحبہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ بعض وقت اتنے لمبے سجدے کرتے تھے میرے آقا، اور اتنا آپ اللہ کے خوف سے لرزتے تھے کہ میرے نیند میں کبھی میرے سرکار کے چہرے کو میرا پیر لگ جاتا ہے. گھر مختصر تھا، یعنی اتنا چوڑا لمبا اپنے جیسا نہیں تھا، مختصر کمرہ تھا. میں پیر لمبا کرتی تو سرکار کو لگ جاتا. سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے پیر پہ مار کے کہتے بیگم صاحبہ آپ پیر مار رہے ہیں، میں تو میرے اللہ کے سامنے پیشانی ٹیکا ہوا. اے میرے بہن، وہ پیشانیاں ٹیکنے والے بھی تو نیک لوگ تھے نا. آج ہم اپنی گائیڈ بناتے ہیں کس کو؟ ہیروئنوں کو. انہیں ایسا تو نہیں نا، میں بھی ایسا تو کیا کرتے انہیں بھی کدھر جا رہی تم بھی ادھر ہی جاتے کیا؟
उस एक साहब बोले मौलाना उतार पे गाड़ी के ऐसे पहला मारना पड़ता क्या? हमारे बाबाजन बोलते थे सर उतार पे छोड़ दे गाड़ी फिर उतर जाती नीचे। एक वक्त यही हुआ था मेरे साथ 15-20 साल पहले। हमारे बहन भाई साहब को मैं कार सिखा रहा था ये रोड पे। वो हमारे पास अमेरिकन जीप थी पुरानी। मैं बोला भाई आज बाजू बैठा हुआ हूँ मैं, नीचे से बकरी उधर निकल गई हो गया। हाँ बोले तो बकरी उधर निकल गए। बोला अल्लाह अकबर, अच्छा हुआ सही सलामत दिख में नहीं निकलते तो अपने को निकाल देते तो लोहा गाँव वाले है नहीं। तो वो अक्सर वो उधर से आते वक्त एक नदी थी लेफ्ट को है कि नहीं कि मैं देखा भी नहीं, अंधेरे में आया ना। अब क्या करूं है मतलब रातें का आजकल हाइड्रा हमारे हैदराबाद में आ गया, अच्छे उनकी रोटा दे रहा बिल्डिंग, समझा ना। अब यहाँ वाले साथ भी लड़क लड़क के आए, अब कितने दिन रहते अल्लाह आलम। मगर हमको ये कोशिश करना है मेरे भाई कि आज के दौर में मदारिस की हिफाजत आप सबको करना है, करेंगे ना इंशाअल्लाह। इसलिए कि हुकूमत हमारी जो मरकज में है वो हुकूमत मुसलमानों के लिए नए नए अंदाज इख्तियार कर रही है। वक्फ प्रॉपर्टी का दीगर मामलों में मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि ये मजहबी जलसा है, मगर इसकी हिफाजत आपको करना है। मदारिस की, मसाजिद की, कब्रिस्तान की, सबकी हिफाजत के लिए आप ही आगे बढ़ना है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुख्तसर ये कि तो हिफाजत किराम है इंशाअल्लाह। आज यहाँ ताज पहने हैं, आज यहाँ शमले बने हैं, इंशाअल्लाह आखिरत में उनके वालिदैन को भी ऐसी ताज पहना जाएगा। मगर एक गुजारिश है, आप देख रहा था शमले बनते वक्त कान पे आ गया तो हटा दे रहे, मुंह पे आया तो हटा दे रहे। अरे मियाँ इसको रखना बड़ा मजबूत काम है मियाँ। ये शमले को हम पहन के जाते थे स्कूल में, हम 10th में 9th में, तो हमारे बच्चे 9th 10th के कैसे रहते, पीछे से शमला खींच देते हो गया। अब क्या मुसीबत शमला कितने से ये लोग तो इतने शमले हैं। मेरा 7 गज का शमला होता था। अरे बाप रे, अच्छा वैसी गया नहीं तो अब्बा जान के मार खाना, क्योंकि अब तक नहीं आया शमला बनना, हजरत की मार खाना। और अगर नहीं बनना के जाए तो जूते खाना, और बनने जाए तो बन ही जाता अपने। मगर वही बार थे, वही नसीहत थी जो आज हमारे चेहरों पे ये शमले है। और हम इससे शर्माते भी नहीं, हम विश्वास से निकलते कि अपन निकले तो अच्छे अच्छे लोग हैं, सामने वाले झुक जाते अपने सामने। ये इसकी ये शान है, ये सरकार की सुन्नत है। मेरे सरकार अमामा बहाना करते थे और ये अमामे हम छोड़ दिए। अमामे हर कोई मानना, माशाल्लाह। हमारे क्या नाम है, नजीर साहब कहाँ है, हजरत दिखना वहां है। हजरत को आज अमामे में देखा। आज मेरे अब्बाजान के पुराने किस्से सुना रहे थे। बड़ों की यादें रह जाती, यहाँ बड़े गुजर जाते हैं। हाँ? उनका बैठना, उनका चलना, उनका फिरना एक अजीब अंदाज रहता था। ये शहर में भी हम बहुत उनके हजरत के साथ आए क्योंकि हमारे अजीजों का घर था यहाँ। और उस जमाने में हम हजरत को देखते थे तो हम बोलते थे ये शमला इतना बन के फिरना क्या बन। आज हमको ये एहसास होता कि हम अगर बगैर शमले के गए तो ऐसा दिखता कि आजकल बच्चे चड्डी पहन के फिर रहे हैं अपने मस्जिदों में भी आ जा रहे, इतने घुटनों तक पहन लेते। अरे क्या हुआ है, मैं पैंट फट गया मौलाना, अल्लाह का शुक्र है। और दूसरी तरफ से नहीं फट रहा, नहीं तो वैसे पहनने के आ जाए तो पूरे की नमाज लगा सकते है नहीं। हमारे बच्चों को कपड़े पहनना सिखाओ। याद रखिए हमारे प्यारे रसूल हयादार थे। आज हमारी बहनें अपने बच्चों को बताना, बेटे बगैर सिर पे पल्लो डाले के बाहर नहीं आना। उमर बिन अब्दुल अजीज जिसको कहा जाता है उमर सानी, यानी हजरत उमर का सानी कहते हैं। अगरचे के वो खुलफा राशिद में नहीं है, उनको खुलफा राशिद में गिना जाता है। एक वक्त घर में बैठे हैं और बेटी को कहे बेटी एक गिलास पानी पिलाओ, बेटी बाहर नहीं आती। फिर पुकारा बेटी पानी पिलाओ, फिर नहीं आई। बाहर 3-4 आवाजें दिए, पानी लेकर बेटी नहीं आई।
تو آخر میں ان کے اہلیہ سن کے پانی لے کے آ گئے. کہا کیا بات ہے آج ہماری بیٹی ہماری آواز کو پانی میں لے کر نہیں ہے, کیا ہم سے وہ ناراض ہے؟ کہا ناراض نہیں ہے, حقیقت یہ ہے کہ آپ اس وقت مقام کے بادشاہ ہے, اس ریاست کے آپ بادشاہ ہے, لیکن آپ کی بیٹی کے پاس ایک اونی تھی, وہ بھی اتنے جگہ سے پھٹ گئی کہ سر ڈھانپنا چاہتی ہے تو سینہ نہیں ڈھانپ سکتی, اور سینہ ڈھانپنا چاہتی ہے تو سر نہیں ڈھانپتی, اس وجہ سے آپ کے سامنے حاضر نہیں. آج ہمارے بچے امبا باؤ کے سامنے, بھائیوں کے سامنے فری اسٹائل اپنی جگہ ہے, دودھے ہر ایک کے خراب رہتے رہے باؤ. آپ غلط کرنے گناہگار خود کو بنا رہے ہیں ہے نا. میرے عزیز دوستو, اس مدرسے کی ترقی کے لیے اب آپ کا کام ہے کوشش کرنا, کریں گے نا انشاءاللہ. پھر ہم زندہ رہے تو آئیں گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ مزید عمارتیں یہاں بن گئی ہے. ابھی مولانا نے ہمارے محترم نے نظیر صاحب نے فرمایا نا کہ اس کو اور ترقی دینا چاہ رہے ہیں. ترقی اسی وقت ممکن ہے جب آپ سب مل کر عہد کریں کہ اس مدرسے کو ہم کو ترقی دینا ہے, تو پھر آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. میرے ایسے دوستوں, میں 15 منٹ کے بعد سے مائک لیا تھا, 20 منٹ ہو گئے. اب آپ لوگ بھی بولے ہوں گے ان کو مائک دیے تو بڑی پریشانی ہو جاتی, چھوڑتے نہیں. ایک صاحب تھے تقریر کرتے تھے, انہوں تقریر کرتے وقت ان کی عادت کیا تھی, چاکلیٹ منہ میں ڈال لیتے. اب تقریر کرتے جاتے, چاکلیٹ ختم, تقریر ختم. ایک وقت غفلت میں ڈالنے گئے تو گنڈی چلے گئی, اب تقریر ہی ختم نہیں ہوئی. لوگ بولے اگر چاکلیٹ ہوتا ایسا کہاں سے لائے کہ امریکہ سے لائے, کہ امریکہ میں ایسے چاکلیٹ نہ ملتے, چبانے لگا دیتے, زندگی میں چاٹتے رہتا. چنگموں کو دیکھو کیسا چاٹتے ان لوگ, چاٹ 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 چاٹ, پھر کھینچتے اس کو. کیا دیکھ رہا ہے, کتنا چوسا بھی باقی رہ جائے, کتنا دیکھ رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, چنگم نکال کے کھینچتا, پھر والا نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے جو چیز ہاتھ پہ لگتی ہے وہ پھر منہ میں ڈال لیتے, جو اس کو بولتے تھوکے سو, تھوک کو چاٹ رہے بولتے نہیں, اس کو بولتے تھے. تو اب میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ہم لوگوں کے اندر ذرا سا سمجھ آنا, ہمارے اندر تبدیلی آنا ذرا سا. تم لوگ ایسے وہ گنڈی جو چلے گئی تو آخر میں بولے حضرت ہم لوگ اٹھ کے چلیں گے نہیں تو گنڈی نکال لو آپ. تو بولے لو لو مولانا, گنڈی نکال کے پھر بولے تقریر ختم. بولے میرے کو بھی ایسے بولنا پڑے گا, مائک نکال لیجیے بعد, تقریر ختم. چلیے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ حضرات سے ملاقات ہوئی. مہمان رضی خان صاحب کا, دیگر فقہ کا بھی ان کے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس خاکسار کو انہوں نے یہاں دعوت دیا. اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ میں اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے جس مدرسے کے لیے یہاں تشریف لائے تھے, آج ماشاءاللہ وہ یہاں آج مدرسہ چل رہا ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور ہمارے بزرگوں کی عمروں میں صحت میں برکت عطا فرمائے. اور دعا کر لیں گے کچھ مولانا آخری رکو پڑھا دیجیے.
فبأي حديث الحمد لله